الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. رواه البخاري. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، کبریائی، ساری تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشفی، مربی، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصی طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا. محترم حضرات، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات پائے جا رہے ہیں، ساری مخلوقات کے رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وہ مخلوق چاہے انسانوں کی شکل میں ہو، چاہے جانوروں کی شکل میں ہو، یا چرند و پرند ہوں، یا کیڑے اور مکوڑے کی شکل میں ہوں، وہ مخلوق چاہے زمین پر پائے جا رہے ہوں یا زمین کے اندر یا سمندر کی گہرائیوں میں پائے جا رہے ہوں، ساری مخلوقات کے رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے مال و دولت زیادہ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے غریب اور فقیر، قلاس، محتاج بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں قسم کے لوگوں کو آزماتا ہے. ایک انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے. اور دوسرا وہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب بنایا، محتاج بنایا، فقیر بنایا، قلاس بنایا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے. مالدار انسان کو مال دے کر کے آزما رہا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ مال پانے کے بعد کیا وہ دین پر قائم رہتا ہے،
کیا وہ مال پا کر کے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ لگا رہتا ہے؟ مالدار انسان کیا وہ مال پانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا لوگوں کے سامنے کبر و غرور کا اظہار کرتا ہے، تکبر سے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہے؟ اللہ اس مالدار انسان سے مال دے کر کے آزما رہا ہے۔ ایک غریب قلاص اور فقیر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال نہ دے کر کے آزما رہا ہے کہ دیکھیں میرا بندہ، کیا اس کو میں نے مال و دولت سے نہیں نوازا، کیا یہ صبر کرتا ہے یا واویلا مچاتا ہے، کیا یہ مال نہ پا کر کے یہ حرام طریقہ اختیار کرتا ہے یا حلال روزی حاصل کرتا ہے؟ تو دونوں قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا ہے۔ ایک مالدار انسان کو مال دے کر کے آزما رہا ہے، تو دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے مال و دولت سے نہیں نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مال چھین کر کے غریب اور قلاص بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو آزما رہا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا، انہیں مال کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا، بخیلی سے روکا ہے، کنجوسی سے منع فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے، جو دانہ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے تو اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر ہر بالی سے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 دانے عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 7 گنا یا 700 گنا بڑھا کر کے وہ چیز عطا کرے گا۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھ لیجیے، ایک مالدار آدمی کسی غریب آدمی سے کہیں کہ تم 100 روپیہ فلاں انسان کو دے دو، میں کل اس کے بدلے میں 700 روپیہ دوں گا، کیا وہ آدمی 100 روپیہ دینے سے ہچکچائے گا؟ کیا وہ بہانہ بنائے گا؟ کیا وہ حیلہ سازی کرے گا؟ کیا وہ انکار کر دے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے آج میں 100 روپیہ دے رہا ہوں، کل اس کے بدلے میں 700 روپیہ ملنے والا ہے۔ تو ذرا سوچو، وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں، جو روزی دینے والا ہے، وہ اپنے بندے کو بلا کر کے کہہ رہا ہے، وہ اپنے بندے کو پکار کر کے کہہ رہا ہے، میرے بندو تم میرے راستے میں خرچ کرتے جاؤ، میں تمہیں 7 گنا 700 گنا بڑھا کر کے وہ چیز عطا کروں گا۔ کیا اس رب کے سامنے، اس رب کے راستے میں جو رب ہمیں پکار رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرتے جاؤ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہمیں اپنے مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہمیں اپنے مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ کہ جو مال تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ کہ جو مال تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، جو کار خیر اپنے نفس کے لیے اللہ کے پاس بھیجو گے، تم قیامت کے دن اس حال میں پاؤ گے کہ اس سے بہتر ہوگا، اور اجر کے حساب سے، اجر کے لحاظ سے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے ہوگا۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سے بہترین اجر ملنے والا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ان لوگوں کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو رات اور دن میں پوشیدہ طور پر بھی، اعلانیہ طور پر بھی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں کسی نے مدد کے لیے پکارا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
چلو اللہ کی ذات تو دے رکھ رہی ہے، رات کی تاریکی میں اس نے اپنے مال کو خرچ کیا، دن کے اجالے میں اس نے اپنے مال کو خرچ کیا، دن کے اجالے میں اس نے اپنے مال کو خرچ کیا، اعلانیہ طور پر بھی اس نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ کئی لوگ مدد کر رہے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے اس نے مال کو خرچ کیا۔ پوشیدہ طور پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سماج اور معاشرے کے لوگ ساتھ نہیں ہیں، چلو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر پوشیدہ طور پر اپنے مال کو خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن حکیم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اعلانیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر بھی رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں خرچ کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن یہ خوف زدہ نہ ہوں گے، انہیں کوئی خوف لاحق نہ ہوگا۔ معلوم یہ چلا کہ وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، وہ بندہ جو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہترین اجر ہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، جن کے چہرے پر دھول چھائی ہوگی، جن کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوگی، لوگ ڈر رہے ہوں گے اللہ کے سامنے جواب دینے سے، لوگ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ ڈر رہے ہوں گے، لیکن جنہوں نے اپنے مال کو رب کی رضا کے خاطر خرچ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کا اجر میرے پاس ہے، اور قیامت کے دن یہ غمزدہ نہ ہوں گے، قیامت کے دن خوف نہ کھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل اور کنجوسی سے روکا ہے، بخیلی سے منع کیا ہے، کنجوسی سے منع کیا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ محمد کی آخری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم وہ لوگ ہو جنہیں بلایا جاتا ہے، جنہیں پکارا جاتا ہے، جنہیں رب کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، وہ اپنے نفس کے لیے بخیلی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالیٰ مالدار ہے، فقیر نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ یاد رکھو اگر تم اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ختم کر کے، ہم تمہیں مٹا کر کے، ہم تمہیں ختم کر کے تمہارے در پر دوسری قوم کو پیدا کریں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی، جو تمہارے مثل نہیں ہوگی۔ وہ خرچ کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ اپنے مال کو سمیٹ کر کے رکھنے والے نہیں ہوں گے، وہ اپنے مال کو سمیٹ کر کے بینک بیلنس بنانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ تم سے اچھے ہوں گے جو اپنے مال کو رب کے راستے میں وہ خرچ کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء، کہ بہت سارے لوگوں کو مال خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ بخیلی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کے لیے بخیلی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخل سے روکا اور منع کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو فرشتے روزانہ اس دنیا کے اندر آتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، دو فرشتے اس دنیا کے اندر نازل ہوتے ہیں۔
ایک فرشتہ بندے کے لیے دعا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ فرشتہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ دوسرا وہ فرشتہ جو اس بندے کے حق میں بد دعا دیتا ہے جو اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم آتی خلفا منفقا، کہ ایک فرشتہ آ کر کے کہتا ہے اے اللہ تو خرچ کرنے والے کے مال میں برکت دے دے۔ دوسرا وہ فرشتہ جو اپنے مال، وہ فرشتہ بد دعا دیتا ہے جو انسان اپنے مال کو روکے رکھتا ہے، اللہم آتی ممسکا طلفا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس انسان کے مال کو برباد کر دے جو انسان اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے کے دعا میں شریک رہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے کے دعا میں شریک رہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو اگر ہم اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہے ہیں تو ہم گویا کہ فرشتے کے بد دعا میں شرکت کر رہے ہیں۔ صدقہ و خیرات یہ نفع بخش تجارت کے مانند ہے، صدقہ و خیرات یہ نفع بخش تجارت کے مانند ہے، نفع بخش تجارت کے مانند ہے۔ ایک انسان اپنے مال کو دوسری جگہ پر انویسٹ اس لیے کرتا ہے تاکہ ہمیں فائدہ دے، اپنے مال کو تجارت میں اس لیے لگاتا ہے تاکہ دگنا ہمیں اس کے پروفٹ ہو، اس کا فائدہ ہو، لیکن اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہم تجارت میں لگا رہے ہیں کہیں نقصان میں نہ چلا جائے، کہیں نقصان میں نہ چلا جائے، یعنی دونوں اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، ایک فائدہ تو ایک نقصان۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر تم اپنے پیسے کو انویسٹ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اگر تم اپنے مال کو خرچ کرو گے تو یہ کبھی نقصان نہیں جائے گا، یہ تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ، کہ جس انسان نے ایک کھجور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا، جس انسان نے ایک کھجور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، پاک کمائی سے، حلال کمائی سے، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حلال کمائی ہی کو پسند کرتا ہے۔ جس انسان نے حلال کمائی سے اپنے مال کو اپنے مال سے خرچ کیا ایک کھجور بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ یہ انسان جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پہنچے گا، قیامت کے دن رب کی عدالت میں وہ پہنچے گا، تو وہ جو اس نے دنیا کے اندر حلال کمائی سے کھجور کو صدقہ کیا تھا، وہ کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، وہ کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو پہاڑ کے مانند ہو گیا تھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے پہاڑ کے مثل اس چیز کو پیش کرے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ یہ صدقہ و خیرات ایک نفع بخش تجارت کے مانند ہے جو قیامت کے دن بہت ہی زیادہ فائدہ دینے والا۔ اسی لیے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کریں، تو ہمارے دل کے اندر مال کی کمی محسوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ خدشہ لائق نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مال سے وہ کمی ہو رہی ہے، بلکہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر یقین ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کامل یقین ہونا چاہیے جو نبی نے کہا تھا ما نقص صدقۃ من مال، صحیح وہ مسلم، کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ صدقہ یہ مال میں سے کمی نہیں کرتا ہے، صدقہ یہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے بلکہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنے سچے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا انفق بلال، اے بلال تم اپنے مال کو رب کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مال میں کمی محسوس نہ ہونے دو، عرش والا تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں کرے گا، بس شرط یہ ہے کہ اپنے مال کو رب کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ۔ معلوم یہ چلا کہ صدقہ و خیرات
یہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات یہ قبر کے عذاب کو بھی بجا دیتا ہے۔ آج ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم قبر کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلھا حر القبور، کہ صدقہ قبر کی گرمی سے بچا لے گا۔ صدقہ، یہ صدقہ و خیرات کرنے والے انسان کو قبر کی گرمی سے بچا لے گا، قبر کے عذاب سے بچا لے گا، اور صدقہ و خیرات کرنے والا انسان قیامت کے دن رب کی عدالت میں عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوگا۔ تو صدقہ یہ قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو کہاں خرچ کریں، اپنے مال کو کس جگہ لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من بنا للہ مسجداً، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر ایک مسجد بنوایا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پوری مسجد بنوا سکے، کم سے کم جتنی حیثیت ہے اتنا تو پیسہ ہم مسجد میں لگا سکتے ہیں۔ تو جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کی بننے میں اس نے اپنے پیسے کو انویسٹ کیا، قیامت کے دن رب کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس انسان کے لیے ایک گھر بنا دے گا جس نے مسجد میں اپنے پیسے کو لگایا۔ یتیم کی کفالت میں اپنے پیسے کو خرچ کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، ہمارے پاس اتنی مال و دولت ہے کہ ہم دوسروں کے درمیان خرچ کر سکتے ہیں، تو ہم یتیم کی کفالت میں اپنے پیسے کو خرچ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انا وکافل الیتیم فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا وہ بچہ جس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو یا باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو، اس بچے کی کفالت کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یتیم کی کفالت کرنے والا انسان جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتا دیا تھا، جس طرح میری دونوں انگلیاں، جس طرح میرے ہاتھ کی دونوں انگلیاں، ایک شہادت کی انگلی اور دوسری بیچ کی انگلی، یعنی جس طرح میری دونوں انگلیاں ساتھ میں ہیں، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا انسان قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہو، تو ہمارے پاس اگر مال و دولت ہے تو ہم یتیم کی کفالت میں اپنے پیسے کو خرچ کریں۔ بیواؤں اور مسکینوں میں اپنے پیسے کو خرچ کریں۔ بیواؤں اور مسکینوں میں پیسہ خرچ کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، یا ایک دن روزہ رکھنے والے یا ایک رات قیام کرنے والے انسان کے برابر ہے۔ یعنی وہ ایک انسان ایسا ہے جو رات کی تاریکی میں قیام کرتا ہے، دوسرا وہ انسان جو دن کے اجالے میں رب کی رضا کے خاطر روزہ رکھتا ہے، تیسرا وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اور ایک وہ انسان جو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اپنے پیسے کے ذریعے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سب کے سب برابر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہم بیواؤں اور مسکینوں میں اپنے پیسے کو انویسٹ کریں، اپنے پیسے کو اس میں خرچ کریں، کیونکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ذکر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے صدقہ و خیرات کرنے والے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ انسان جو پیسہ تو خرچ کرتا ہے، لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس کے پیسے برباد ہو، اس کے ثواب نہیں ملتے ہیں، اس کے صدقہ و خیرات کا کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ ایک وہ انسان جو احسان جتلاتا ہے،
اپنی زبان کے ذریعے سے ایسا وہ تکلیف دیتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، یعنی کسی انسان نے کسی غریب کی مدد کی، کسی انسان نے کسی غریب کی مدد کی، اب جا کر کے کچھ دن کے بعد اس آدمی کے سامنے اس نے احسان جتلا دیا کہ فلاں مصیبت میں میں نے تیری مدد کی تھی، یا ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے اس آدمی کو تکلیف ہوا جس کو اس نے اپنے مال کے ذریعے سے مدد کی تھی، یا ریاکاری کے لیے اپنے مال کو جو اس نے خرچ کیا تھا دکھاوے کے لیے تاکہ لوگ تعریف کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقہ و خیرات کا ثواب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کو یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اے مومنو تم اپنے صدقہ و خیرات کو احسان جتلا کر کے تکلیف دے کر کے اس انسان کی طرح برباد مت کرو جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے لیکن ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اس انسان کی طرح اپنے صدقہ و خیرات کو برباد نہ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب پر ایمان نہیں ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان کا رب پر ایمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں ہے، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔ معلوم یہ چلا کہ وہ انسان جو صدقہ و خیرات کرتا ہے لیکن احسان جتلا دیتا ہے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ثواب نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے ایک وہ انسان جو گھٹیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خراب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایسا مال جو خود لینا پسند نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ثواب نہیں دے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ تم وہ مال کیوں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو تم خود لینا پسند نہیں کرتے ہو۔ معلوم یہ چلا کہ اس کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ جو گھٹیا چیز ہو جو خود لینا ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مسلمان پائے جا رہے ہیں، بہت سارے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان پائے جا رہے ہیں، وہ پیسہ وہ نوٹ جو مارکیٹ میں نہیں چلتا ہے، جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو ہم کئی دکانوں کا چکر لگا لیتے ہیں لیکن وہ پیسہ نہیں چلتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہم آ کر کے مسجد کے جھولے میں رکھ دیتے ہیں، ہم آ کر کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں تاکہ مسجد والے اس کو چلائیں۔ اگر ہماری نیت ایسی ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہرگز ثواب نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے ایک وہ انسان جو صدقہ و خیرات تو کرتا ہے لیکن پھر اس کو واپس لے لیتا ہے، اس کو بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرنے والا انسان پھر صدقہ و خیرات کو واپس لے لینے والا انسان اس کتے کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کو واپس لے لینے والا انسان، کسی غریب کی اس نے مدد کی، پھر کچھ دن کے بعد جو اس نے مدد کیا تھا اس کو واپس لے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کی مثال اس کتے کے مانند ہے جو کتا قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، پھر الٹی کرنے کے بعد وہ خود چاٹ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی مثال اس کتے کی مانند دی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانور صدقہ و خیرات کی تھی، پھر جس کو صدقہ کیا تھا اس کے پاس وہ جانور بھاگ گیا اور غائب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر وہ جانور مل جاتا تو میں اسے پھر سے خرید لیتا۔ یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم اسے ہرگز مت خریدنا، گرچہ تم 1 درہم میں کیوں نہ خرید رہے ہو، اے عمر تم اسے ہرگز مت خریدنا، کیونکہ صدقہ و خیرات واپس لینے والا انسان اس کتے کے مانند ہے جو کتا قے کرتا ہے، الٹی کرتا ہے، پھر اس الٹی کو دوبارہ چاٹنے لگتا ہے، تو ایسے انسان کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ آئیے اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کس طریقے سے مدد کی تھی اپنی مال و دولت کے ذریعے سے۔ مہاجر صحابہ جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے
اپنے پراپرٹی کو چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تھے، انصاریوں نے کس طریقے سے ان کی مدد کی تھی، اور وہ مدد ہی کا نتیجہ تھا کہ اسلام بہت تیزی سے بڑھا تھا۔ کس قدر لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی، اور ایک دوسرے کی مدد ہی کے ذریعے سے اسلام بہت تیزی سے بڑھا تھا۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، وہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول ہمیں اتنا مال دے دیجئے کہ 2 پہاڑ کے بیچ میں وہ بھر جائے، یعنی اتنی بھیڑ بکریاں دے دیجئے کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان بھر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دے دیا۔ وہ آدمی اپنے قوم کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میری قوم کے لوگوں، آئے میری قوم کے لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اسلام قبول کر لو۔ محمد رسول اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو دیتے ہیں تو ان کے دل کے اندر فقر و فاقہ کا کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے، جو خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر ڈر محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، قلاص ہو جائیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ نبی کے سچے صحابی حضرت صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، صحابہ لا کر کے جمع کرنے لگے، صحابہ لا کر کے جمع کرنے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن میرے پاس مال زیادہ تھا، میں نے سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں اور زیادہ بڑھ جاؤں گا، نیکی میں اور زیادہ بڑھنے کے لیے میرے لیے موقع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا، آدھا سامان گھر میں چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورا گھر کا سامان لا کر کے نبی کے پاس رکھ دی۔ نبی نے پوچھا اے عمر تم کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آدھا سامان لایا ہوں اور آدھا سامان اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا اے ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں تو پورے گھر کا سامان لے کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس دن میں نے سوچا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی میں کبھی نہیں بڑھ پاؤں گا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو خرچ کرتے تھے تو ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم فقیر اور قلاص ہو جائیں گے، جو ذخیرہ نہیں بنایا کرتے تھے، جو خرچ کرتے تھے تو غربت کا انہیں ڈر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لو، جو جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جب صدقے کا اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر کے نبی کے پاس آیا اور نبی کے جھولی میں ڈال دیا۔ 1000 دینار جو آج کے دور میں لاکھوں میں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر کے نبی کے پاس رکھ دیا۔ اسی طرح کئی مرتبے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی تھی۔ کنواں خریدنا ہوا جو مسلمانوں کے لیے وقف کرنا تھا اسے انہوں نے خریدا تھا، اور مسجد بنوانی ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی۔ مسجد کی زمین خریدنی ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ مدد کی۔ نبی کے پاس جب وہ 1000 دینار لے کر کے آئے، نبی 1000 دینار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اوپر نیچے کرتے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ میں اوپر نیچے کرتے جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور جاری ہونے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، کہ آج کے بعد میرا عثمان
کوئی بھی نیکی نہ کرے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت دے کر کے رہے گا۔ کئی مرتبہ جنت کی بشارت کرنے پانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پائے تھے؟ اس لیے پائے تھے کہ انہوں نے اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی تھی، جنت کی خوشخبری دی تھی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو مال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ برباد نہ جائے گا، وہ ضائع و برباد نہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تکاثر کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے۔ الہاکم التکاثر، کہ زیادتی مال نے لوگوں کو برباد کر رکھا ہے، یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، کہ ابن آدم ہمیشہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم ہمیشہ مال مال کے لیے رٹ لگائے رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، یہاں تک کہ وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم حل لک من مالک، اے ابن آدم بتا تیرا کیسا مال ہے، تیرا کیسا مال ہے؟ تیرا تو وہ مال ہے جو دنیا کے اندر تو نے کھایا ختم کر دیا یا پہنا اور پرانا کر دیا، تیرے لیے وہ کام میں آ گیا، اور اسی طریقے سے جو تو نے صدقہ و خیرات کیا وہ بھی تیرے فائدے میں آ گیا۔ تیرا جو مال پیچھے بچ گیا یہ تیرے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ تیرے فائدے کے لیے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے دنیا کے اندر کھایا اور ختم کر دیا، ایک طریقے سے یہ فائدہ ہوا، ایک پہنا اور پرانا کر دیا یہ بھی فائدہ ہوا، ایک تو نے صدقہ و خیرات کیا یہ بھی ضائع و برباد نہ جائے گا، بلکہ قیامت کے دن ایسے انسان کا استقبال کرے گا جو اس نے اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہم رب کی رضا کے خاطر اپنے مال کو خرچ کریں۔